أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کی لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، عزت و ذلت ہے، امیری اور غریبی ہے، بیماری اور تندرستی ہے، اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس پاک مقدسہ و مطہر ہستی پر، جس کو پروردگار نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس سے قبل آپ حضرات جمعہ کے موقع پر خطبہ جمعہ میں والدین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ جو موضوع ہوگا وہ والدین کی ذمہ داریاں کی دوسری کڑی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضروری قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورۃ النحل آیت نمبر 114۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نعمت ہمیں ملتی ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری مت کرو۔ اولاد کے ملنے پر شکر گزاری کے تعلق سے باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی تھی کہ اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کا منڈن کیا جائے، اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ شکر گزاری میں عقیقہ کیا ہے؟ شامل ہے، اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔
بچے کا عقیقہ ایک ایسی قربانی ہے جس کا تقرب، جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور نعمت اولاد پر شکر ادا کرنے کے لیے 7ویں دن بکرا یا بکری یا مینڈھا وغیرہ ذبح کر کے اس کو ہم انجام دیتے ہیں، یعنی اس شکر گزاری ہم کرتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل ہم اس نعمت کے اوپر کرتے ہیں اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کا ہم ثبوت دیتے ہیں۔ اب رہی بات کہ وہ اشخاص جن کے اوپر عقیقہ واجب ہے، اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے وہ سماعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو صحیح ابو داؤد کے اندر میں نقل کیا گیا ہے، حدیث کی راویہ عن ام کرز الکعبیہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریہ شات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں ام کرز الکعبیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ غلام کی جانب سے یعنی لڑکے کی جانب سے 2 بکرا ہو یا بکری، شات دونوں لفظ کے اوپر دلالت کرتا ہے، چاہے وہ کھسی ہو یا بکری ہو، نر ہو یا مادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں سے جو میسر ہو وہ کر لیں۔ لڑکے کی جانب سے 2 اور فرمایا عن الجاریۃ شات، اور لڑکی کی جانب سے، بچی کی جانب سے 1۔ اور اس سے پہلے خطبے کے اندر میں بات ارشاد فرما دی گئی تھی کہ 7ویں دن کیا جائے گا، بچے کی پیدائش سے 7ویں دن۔ اگر کسی کے اوپر استطاعت نہیں ہے، کسی کے پاس میں قربانی دینے کی استطاعت نہیں، عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ عقیقہ کرے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے۔ استطاعت نہیں تو وجوب نہیں، استطاعت نہیں تو آپ کے اوپر وہ سنت مؤکد نہیں۔ اگر استطاعت ہے تو کرنا ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کے اوپر آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کے اوپر چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا، جو اس کی طاقت میں ہے اسی کا اللہ نے مکلف بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ عقیقہ انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جن کے پاس میں استطاعت ہے، یعنی 7ویں دن قربانی دینے کی استطاعت ہے۔ اب اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے اسی ضمن میں بیان کرتا چلوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس میں فوری استطاعت نہیں لیکن اسے امید ہے کہ پیسے آ جائیں گے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ قرض لے کر عقیقہ کر لے، اور اس کو ایک پسندیدہ امر قرار دیا گیا ہے۔ وہ یعنی ابھی فی الفور 7ویں دن پیسے نہیں عقیقہ کرنے کی، تو اب کیا وہ عقیقہ نہیں کرے گا؟ نہیں، بہتر ہے کہ وہ قرض لے کر عقیقہ کر لے اور بعد میں اس کی ادائیگی کر دے، اس کے لیے بہتر ہے۔ چونکہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض وہ گروی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑانا، اس کو آزاد کرنا یہ عقیقے کے ہی ذریعے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بچے کی پیدائش کے 7ویں دن وہ کیا کر لے؟ عقیقہ کر لے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو تمہارے پاس میں جو استطاعت ہے اسی کے مطابق اس کو بجا لاؤ۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ صاحب استطاعت ہی کے اوپر یہ وجوب ہے، باقی اوروں کے اوپر کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ امر اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔
ایک فقہی اصول بھی میں اس موقع پر بیان کرتا چلوں. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ارشاد الفحول، اس کے اندر قرآن و حدیث سے جو اصول انہوں نے نقل کیا ہے، وہ اصول کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یجوز التکلیف بالمستحیل، یعنی ناممکن کام کی تکلیف جائز نہیں. یعنی آپ کے پاس میں ہے ہی نہیں کچھ تو آپ کے اوپر یہ برڈن نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں ہی، لہٰذا اگر استطاعت نہیں تو آپ کے اوپر اس کا وجوب بھی نہیں. اب ایک مسئلہ اس سلسلے میں بیان کرتا چلوں عقیقے کے تعلق سے کہ بہت سارے لوگ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بکرا اور بکری نہ خرید کر قربانی کے موقع پر قربانی کے جانوروں میں عقیقہ کرنے کو اور اپنا جان چھوڑانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں جس کے اندر میں کوئی ایسا مسئلہ ثابت ہو جس میں عقیقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کا انتخاب کیا ہو اور اس میں حصہ داری بیان فرمایا ہو. بڑے جانور کا انتخاب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں موجود نہیں ہے. چھوٹے جانور کے اندر میں عقیقہ مسنون ہے. اب رہی بات کہ علماء نے مجبوری کے تحت بڑے جانوروں کے اندر میں جو بہیمۃ الانعام کے اندر میں جو جانور داخل ہے جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ ایک قیاسی مسئلہ ہے کہ اگر کہیں چھوٹا جانور موجود نہ ہو تو بڑے جانور میں بھی کیا جائے گا، لیکن بڑے جانور کے اندر میں عقیقہ کرنے کی یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر میں حصہ داری کریں. اور جس طریقے سے قربانی کے اندر میں ایک گائے اور ایک اونٹ میں 7 یا 10 لوگ شریک ہوتے ہیں، عقیقے کے اندر میں ایسا نہیں کر سکتے. حصہ ہے ہی نہیں عقیقے کے اندر میں. کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت، ساری روایتیں حصہ داری سے خالی ہیں. قربانی کے اندر میں چونکہ یہ ایک امر تعبدی ہے، ہم اس امر کو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا اس کے اندر میں دلیل صحیحہ کی ضرورت ہوگی. اور دلیل صحیحہ کیا؟ دلیل ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر میں قربانی کے جانور کے اندر میں عقیقہ کو شامل کیا جائے یا بڑے جانور کو لے لیا جائے اور اس میں کئی بچوں کو شامل کر کے اس کو عقیقہ کیا جائے. یہ چیز درست نہیں ہے، شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. تو جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے وہ چیز ثابت نہ ہو، اس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور لوگ اس تعلق سے دلیل دیتے ہیں، یعنی بڑے جانور کے تعلق سے ایک تو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. اگر بڑے جانور کے اندر میں اگر ثابت کر بھی دیا جائے تو صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے جانور کے ذریعے بھی اللہ کا تقرب چاہا جا سکتا ہے اور عقیقہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جمہور فقہاء کا کہنا ہے. اور شیخ علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے کہ جمہور اسی کی طرف گئے ہیں کہ بڑے جانور میں گنجائش اور اجازت ہے، البتہ مسنون یہی ہے، افضل یہی ہے، راجی یہی ہے کہ چھوٹے جانور کے اندر ہی میں عقیقہ کیا جائے. لڑکے کی جانب سے 2، لڑکی کی جانب سے 1. اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے اس تعلق سے منسوب کی جاتی ہے. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یعق عنہ من الابل والبقر والغنم، یعنی لڑکے کی جانب سے یا لڑکی کی جانب سے اونٹ، گائے اور بکریوں کے اندر میں عقیقہ ہے، یعنی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. یہ کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. امام حیثمی رحمہ اللہ ناقد حدیث ہیں، حدیث کے اوپر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر میں ایک راوی ہے جس کا نام مسعدہ بن الیسع ہے. یہ راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، جو اس کے اندر میں داخل ہے. یہ راوی کیا ہے؟ کذاب ہے، جھوٹا ہے اور داخل ہے. تو روایت کا معاملہ کیا ہوا کہ روایت ہے، لیکن یہ بڑے جانور کے تعلق سے جو روایت بیان کیا گیا ہے، جو پوری حدیث کی ذخیر حدیث کے اندر میں صرف ایک روایت ملتی ہے، اور وہ روایت کی حالت دیکھیے کہ مسعدہ
بن الیسع یہ راوی کذاب ہے، جھوٹا راوی اس کے اندر میں داخل ہے۔ اصول حدیث کے تحت اس روایت کے اوپر موضوع کا حکم لگتا ہے، اور موضوع روایت کے اوپر کسی بھی مسلک والوں کا عمل نہیں۔ موضوع روایت سے کوئی بھی استدلال اپنے فقہ کے تعلق سے نہیں کرتا، یا تو وہ روایت صحیح ہو، صحیح لذات ہی ہو یا صحیح لغیر ہی ہو، یا وہ روایت حسن ہو یا حسن لذات ہی ہو یا حسن لغیر ہی ہو۔ البتہ بعض فقہا نے فضائل کے باب میں ہلکے ضعف کی روایت کو، جس میں صرف راوی کے حافظے سے اس کا تعلق ہے، احکام کے استنباط میں اس کو بھی لائے ہیں، سب نہیں، یعنی بعض فقہا اس کے بھی قائل ہیں، صرف فضائل کے باب میں، احکامات کے تعلق سے نہیں۔ اور یہاں احکامات ہیں، عقیقہ کا حکم ہے باضابطہ، لہٰذا بڑے جانور سے بہتر یہی ہے کہ اصل سنت طریقہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ چھوٹے جانوروں ہی کا عقیقے کے اندر میں انتخاب کیا جائے۔ اس کے تعلق سے دو تین باتیں سمجھ میں آ گئی کہ بڑے جانور کا بھی اگر انتخاب ہوا، جیسا کہ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ والجمہور علی اجراء البقر والغنم، کہ جمہور نے صرف جواز قرار دیا ہے بڑے جانوروں کے اندر میں، یعنی گائے اور غنم کے اندر میں جواز کے قائل ہیں کہ عقیقہ ان کے اندر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کی طرح اس کے اندر میں حصے کا کوئی ثبوت فقہ کی کتاب کے اندر میں بھی نہیں ملتا کہ اس کے اندر میں حصے بکھڑے کیے جائیں۔ چونکہ حصہ قربانی کے جانور کے اندر میں ثابت ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کے اندر کے علاوہ عقیقے کے جانور میں حصہ ثابت نہیں ہے، اور یہ مسئلہ تعبدی ہے، لہٰذا اس کے اندر میں دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور دلیل یہاں موجود نہیں۔ اب رہی بات کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھار چھٹی کے موقع پر بھی عقیقہ کر دیتے ہیں، ایک دن پہلے ہی چھٹی کے موقع پر عقیقہ، بھائی ایک دن پہلے ہی کر دیں گے، تو کیا یہ مانا جائے گا؟ صریح سنت کے مخالف اس کو قرار دیا فقہا نے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن یا دو دن پہلے یا 2 دن پہلے، 7ویں دن سے 1 دن یا 2 دن پہلے عقیقہ اگر قرار دیتا ہے تو اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اس کو سنت کے مخالف قرار دیا گیا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کی طرف جمہور فقہا یہ گئے ہیں کہ بچہ گروی سے ضرور آزاد ہوتا ہے، البتہ سنت کی مخالفت کی صورت میں اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، یعنی اس عقیقے کا وہ فائدہ جو 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمائی ہے، اس کی صریح مخالفت کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا عقیقہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ 7ویں دن کے علاوہ اور دنوں کے اندر میں عقیقہ ثابت ہے یا نہیں۔ 7ویں دن کے علاوہ اور دنوں کے اندر میں 7 گزر گیا، 7 دن کے اندر میں اس کے پاس میں روپیے نہیں آئے، رقم نہیں آئے، تو اور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ حسن درجے کی روایت ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر میں اس روایت کو لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تذبح للسبع او ل14 او ل21، فرمایا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ جامع الصغیر کے اندر میں یہ روایت موجود ہے کہ تذبح ل7، 7ویں دن ذبح کیا جائے گا، یا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 14ویں دن یا پھر 21ویں دن۔ اس روایت کو بعضوں نے حسن اور بعضوں نے صحیح قرار دیا ہے، اور ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر کے اندر میں اس روایت کو لائے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7ویں دن اگر رقم نہیں ہے تو رقم لے کر بھی کسی سے 7ویں دن عقیقہ کر لیا جائے، اس لیے کہ 7ویں دن عقیقہ یہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے اندر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح بچے کے عقیقے کے ساتھ ساتھ اس کا ختنہ بھی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ختنہ عمومی طور پر یعنی باپ کی اب ذمہ داری ہے کہ بچے کا کیا کرے؟ ختنہ کرے۔
یہ تربیت اولاد میں سے اور والدین کے اوپر ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اس کے اوپر یہ بھی آتی ہے کہ وہ مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن یا تو ختنہ کر دے، ضروری نہیں ہے اس کے اوپر کہ 7ویں دن وہ ختنہ کرے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ 7ویں دن ختنہ کرے۔ البتہ جمہور نے افضل یہ قرار دیا ہے کہ ختنہ جب بچے کے اندر طاقت اور استعداد ہو سہنے کی اور برداشت کرنے کی، تکلیف وہ برداشت کر سکتا ہے تو جتنا جلد ہو سکے اس کا ختنہ کرا دے۔ اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ بلوغ سے پہلے اس کے اوپر ختنہ کیا ہے، واجب ہے، اس کو کرا دینا چاہیے، اس لیے کہ بلوغ کے بعد اس کے اوپر احکام شرعیہ واجب ہو جاتے ہیں، اور ختنہ نہ کرانے کی صورت میں بچہ عمومی طور پر پیشاب کرنے کے تعلق سے جب وہ لڑکا جوان ہوگا، بلوغ کی عمر کو پہنچے گا تو قطرات اس کے اس میں ہو سکتے ہیں اور وہ قطرات کی وجہ سے ناپاک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ختنہ جو ہے اس کو کرا دیا جائے۔ اور ختنے کے تعلق سے جو باتیں مروی ہیں سنت طریقے سے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح روایت کے اندر میں، جس کو کئی محدثین نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر بھی نقل کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی عبارت میں نے نقل کی ہے، اور روایت کے اعتبار سے تحقیق کی روح سے یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور بعض یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم کے اندر میں اور دیگر اور روایتوں کے اندر میں نقل کیا ہے، کتب کے اندر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ خمس من الفطرہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں فطرت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، 5 باتیں فطرت کے تعلق سے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو معاملہ ہے الختان، ختنہ کا کرنا۔ نمبر 2 الاستحداد، زیر ناف بال تراشنا۔ بہت سارے لوگ گندگی لیے رہتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی نماز اور ساری عبادتیں ہو رہی ہیں، اس کو صاف کرنا ہے، جب بڑھ جائے اس کو صاف کرنا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر میں اس کی صفائی 40 دن سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ بہرحال یعنی جب جس کو بال آ جائے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک وہ رکھ سکتا ہے، یعنی جلد سے جلد، جیسے ہی بال بڑھ جائے اور 40 دن کے بعد میں اس کی گنجائش نہیں ملتی، لہٰذا وہ ناپاکی کے حکم میں آتا ہے، اس کا صاف کر دینا کیا ہے، ضروری ہے۔ زیر ناف بال تراشنا یہ فطرت میں سے ہے۔ وتقلیب الاظفار، ناخون آپ نہیں رکھ سکتے، بڑھے ہوئے ناخون کو کاٹنا ہے، یہ فطرت میں سے ہے۔ پھر اسی طرح بغل کے جو بال ہیں یہ گندگی میں سے ہیں، اس کو صاف، اس کو اکھاڑنا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے۔ وقص الشارب، اسی طرح مونچھ قطروانا ہے، مونچھ بہت بڑے بڑے نہیں رکھ سکتے، لبوں کے نیچے مونچھ آیا ہوا ہے لیکن ہمیں فکر نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی چیز میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت میں سے۔ اور بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی محلے والے مسلمان ہیں اور وہاں کے لوگوں نے اپنے محلے سے ختنے کو ترک کر دیا تو ایسے لوگوں کے اوپر جہاد ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ فطرت میں سے، اور فطرت کا انکار کرے تو ایسے لوگوں سے لڑائی کرو، ایسے لوگوں سے لڑنا ہے۔ اب اتنی بات کہہ دی کہ ایسا آدمی جو ختنے کی سنت کو پامال کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ فطرت سے کھلواڑ کرنا ہوا۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے لیکن والدین کو ختنہ کرانے کی فکر نہیں، اور اس گندگی کو لیے ہوئے بڑا ہو رہا ہے لیکن اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جلد از جلد ختنہ کرواتے۔ اب ختنے کے اندر میں ہمارے یہاں تو بہت ساری بدعتیں ہیں، جب تک سارے پریوار والے ختنے کے موقع پر جمع نہ ہوں اور اس کے اندر میں دعوت نہ کیا جائے اور اس کے اندر لوگوں کو بلایا نہ جائے، ہدیے تحائف نہ پیش کیے جائیں، تب تک ہمارے یہاں ختنہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے دن اور تاریخ بھی متعین کی جاتی ہیں۔ بعض حضرات محرم کے اوائل میں یعنی 10ویں محرم الحرام سے پہلے چھٹی محرم کو
1 محرم 2 محرم سے ختنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گویا انہوں نے ایک بدعت اور اس سلسلے میں رائج کر دی. ایک تو دعوت کا کوئی ثبوت نہیں، دوسرا یہ کہ دن کی تعیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر میں دن کی کوئی تعیین نہیں فرمائی. آپ کی جب استطاعت اللہ نے دی ہے، جب اس بچے کے اندر میں صلاحیت ہے، جب آپ چاہ رہے ہیں 7ویں دن تو 7ویں دن کرا سکتے ہیں. استعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف آپ کو نہیں بنایا کہ آپ فلاں ہی دن کرائیں، اور اس کے لیے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جائے اور دعوتیں کی جائیں، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر میں ہو رہا ہے. تحفے تحائف اس کے اندر میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں رسم ہیں اور اس کا ترک کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے. تمام مسالک والوں نے، یاد رکھیں گے، تمام مسالک والوں نے اس کے اوپر متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ ختنے کی رسم ایک بدعی رسم ہے. جو لوگ ختنے کی دعوت کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، ختنہ کرانا تو مسنون ہے، لیکن ختنے کے اندر میں جو رسم و رواج ہے وہ ایک بدعی چیز ہے. اس کا ترک کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری. اس میں رسم و رواج کی بغیر پابندی کیے ہوئے جب میسر ہو سکے تب آپ ختنہ کرا دیں. عقیقے کے موقع پر بھی آپ ختنہ کرا سکتے ہیں، منڈن کراتے ہیں، نام رکھتے ہیں، ختنہ کرا دیتے ہیں، اور اچھی بات ہے، مستحب ہے، ایسا کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کے اندر میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم سارے کام سنت کے مطابق کرنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے گھر میں بچہ آ گیا، اب ہماری 7ویں دن دھوم دھام سے عقیقہ بھی ہو رہا ہے. اور عقیقے کے تعلق سے ایک آخری بات میں کہتا چلوں، عقیقے میں بھی آسانی کرنی چاہیے. زیادہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر میں فضول خرچی کیا جائے اور پورے جمگٹوں کو دعوت دے کر سب کو بلایا جائے. ہاں دعوت نارملی کر سکتے ہیں آپ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا بھی سکتے ہیں، گوشت کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اور غربا اور مساکین اور فقراء کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر میں مجلس سجانا، اس کے اندر میں کچھ اور کرنا، بدعی امور کو انجام دینا اور رشک اور سرور کی محفلیں بیٹھانا، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت نہیں. یہ بدعی عمل ہے، اس کا ترک کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن الحمدللہ ہم عقیقہ کرا سکتے ہیں، نام بھی اچھا رکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آج ہمارے معاشرے کے اندر میں بچی کی خبر ملتی ہے، بس چہرے کے اوپر چھائیاں پڑنی شروع ہو جاتی. اب یہ جو بچی ہے، پیدائش کے وقت میں باپ کا منہ سکڑ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک بار آ گیا. جس عورت کو بچی ہوتی ہے وہ عورت سسرال میں سہمی سی ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سسرال والے خوش نہیں ہیں ہم سے. بیٹا ہوتا تو خوش ہوتے ہیں، لیکن بیٹی آ گئی ہے خوش نہیں ہے. یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ کا شیوا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو انثیٰ کی بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر گھٹتا، گھٹن سی محسوس ہوتی، ہمارے غصے کے اندر اندر گھٹا کرتا تھا. آئیے سوچا کرتا تھا کہ کیا کروں، اس کو اسی ذلت کے ساتھ میں لیے رہے میں زندہ رہوں، یا ام یدسہ فی التراب، یا زمین کے حوالے کر دوں، زندہ درگور کر دوں. دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر میں ان کی روش کو اختیار فرمایا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور لڑکیوں سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی، کس جرم میں ماری گئی. آج وہی شیوا ہمارے یہاں ہے. اگر پیدائش سے پہلے پتہ یہ چل جائے کہ جو ہماری بیوی ہے اس کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے، تو کوشش اس بات کی نعوذ باللہ کی جاتی ہے کہ کسی دوا کے ذریعے، کسی انجیکشن کے ذریعے بچی کو گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. بچی ہے، یاد رکھیں کہ بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عظیم نعمت ہے.
جو خوشخبری بچے کے تعلق سے نہ دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے تعلق سے ایسی خوشخبری دی ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت وہو کہاتین، جاء یوم القیامت وہو کہاتین وہاکذا وضم اصبعیہ، رواہ مسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، اچھی پرورش کی، قیامت کے دن وہ آدمی اہل ایمان میں سے ہے تو اس طرح آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو نکالا، 2 انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نکالا اور کہا وَهُوَ كَهَاتَيْن، وہ اس طرح ہوگا، اور وَضَمَّ اصبعیہ، اور دونوں انگلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ملایا اور کہا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے۔ یہ خوشخبری کسی بیٹے کی پیدائش کے اوپر نہیں سنائی گئی، لیکن بیٹی کی پیدائش پر یا وہ لوگ جو بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ اور واقعی ایک بیٹی ہے جس کو اللہ نے عطا کیا، اس کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے۔ 2 سے اوپر بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اس کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے، یہ اس سے اچھا بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ لیکن بیٹی کے تعلق سے ہم اور آپ بدظن ہو جاتے ہیں اور مشرکین مکہ کا شیوا ہم اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی صحیح تربیت کرنا یہ ہمارے اوپر اب ذمہ داری ہے۔ بچہ دھیرے دھیرے اب بڑا ہونے لگا یا بچی اب بڑی ہونے لگی، اب ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ان تمام اس مستحبات چیزوں کے علاوہ یا جو وجوب ہمارے اوپر تھا اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے اوپر اب وارد ہوتی ہیں کہ بچہ سمجھ کو پہنچ رہا ہے، بچے کے اندر میں اب صلاحیت ہو رہی ہے، تو اس کے سامنے ایسی ایکٹیویٹیز لائیں، ایسی چیزیں لائیں جو بچہ اپنے ذہن کے اندر میں اس کو ذہن نشین کر لے، اور اچھی عادت اس کے سامنے پیش کریں، برائیوں کو اس سے دور رکھیں، خود بھی برا کام نہ کریں، جو بچہ آپ کے دیکھا دیکھی جب بڑا ہو تو وہ ایسے ہی کرنا شروع کر دے۔ عمومی طور پر تربیت اولاد میں سے یہ چیز داخل ہے کہ بچے کے سامنے جو آپ کریں گے بچہ وہی امر اختیار کرے گا، بچے کو جس کا عادی بنائیں گے بچہ اسی چیز آپ کو مانے گا۔ آج ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، 2 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ بھائی بچے کو سکون دلانے کے لیے موبائل فون اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ بچہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو کیچ کرتا ہے، اس کے اخلاقی حالات ختم ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جہنم کی طرف اسی وقت سے وہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مکلف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ مکلف ہیں، آپ ایسی چیزوں سے اس کو بچا سکتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو، اور وہ بچپن سے اسی فحاشی کو، اسی عریانیت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو کل جب بچی بڑی ہوتی ہے تو ابا جان سے ایسے ہی ڈریس کی فرمائش کرتی ہے جو ڈریس فحاشی کے اوپر مبنی ہو، جو پہراوا فحاشی ہو، تنگ لباس ہو، اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر میں وہی بیٹھایا ہے، وہی دیکھا ہے، اسی کا مشاہدہ کیا ہے، لہٰذا اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرتی ہے۔ اس کے برعکس آپ اس کے سامنے اچھی چیزوں کو لاتے، اچھی باتوں کو لاتے، اچھے پہراؤں کو لاتے اور اچھی چیزوں کی تربیت کرتے، تو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتی اور وہ سمجھتی اگر کوئی غلطی بچپن کے اندر میں آپ نے دیکھا اور فوری طور پر آپ اصلاح کر دی یا بار بار آپ نے اس کو تلقین کر دی، پھر بڑے ہو کر وہ بچی یا بچہ عادی بن جائے گا اور اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، موبائل سے دور رکھنے کے بجائے ہم بچے کو موبائل دیتے ہیں، اب بڑا ہوتا ہے تو اسی کھلونے کو تلاش کرتا ہے، ہمیں وہی چاہیے، ہمیں اسی سے سکون ملتا ہے، لہٰذا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے اور اس کے بڑا ہونے میں موبائل کا ایک اہم رول اس کی زندگی کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر بہت برے برے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور بچہ وہی کچھ کر گزرتا ہے جو آخر میں جا کر اپنے والدین کے لیے وہ شرمناک حرکات کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور وہ والدین اپنے بچے یا بچی کے حالات سے شرمشار ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر میں اس کی جانب سے کی گئی گندگیوں کے اوپر اب پچھتاتے ہیں۔ تو
تو اب پچھتاوے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، جس وقت ان کی تربیت کرنی تھی اس وقت میں آپ نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی۔ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے، آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کے ایندھن کون بننے والے ہیں؟ انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ یعنی جہنم کے ایندھن کیا چیز ہوگی؟ انسان ہوں گے اور کیا؟ پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر فرشتے متعین ہوں گے، غلاظ جو سخت ترین ہوں گے، شداد بہت سخت ہوں گے، غصے والے فرشتے ہوں گے، غلاظ سخت فرشتے، اور شدت والے فرشتے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ یعنی ساری سزائیں وہاں متعین ہیں، جو آپ کریں گے یا آپ کے بچے کریں گے، آپ نے صحیح تربیت اپنے اہل و عیال کی نہیں کی تو آپ خود بھی جلیں گے اور اپنے بچوں کو بھی جلائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کریں۔ آج ہم تعلیم کی شروعات کرتے ہیں کیٹ، ڈاگ، فیٹ وغیرہ سے، ہم بسم ربک سے اس کی شروعات نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، قرآن نے ہمیں سکھلایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ لہٰذا تعلیم کی شروعات اقرأ سے، بسم ربک سے ہونی چاہیے، لیکن بسم ربک رب کے نام سے نہیں ہوتی، رب کے نام کی پہچان نہیں کروائی جاتا۔ کبھی آپ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں صحیح تعارف نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہیں بتاتے۔ کلمہ بھی لوگ اپنے بچوں کو رٹاتے ہیں، باپ کو خود ہی معلوم نہیں کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے رٹوا دیا، رسمی طور پر آپ نے مسلمان بنا دیا، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، لیکن کلمے کے اندر میں